Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Because آج کل پاکستان اور چائنا بہت ڈسکس ہو رہا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ چائنا کی اتنی ویلیو جو بن گئی ہے یہ کیا آؤٹ آف نو ویئر بنی ہے. ایک دم سے ایک ملک سامنے آ گیا ہے جس نے آ کے پورا گلوبل آرڈر ڈسٹرب کر دیا ہے، اور وہ ایک دم سے یہ جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بعد اتنی امینس ٹیکنالوجیکل ریولوشن سامنے لے کے آیا ہے، یہ سب کیسے ہو گیا. اور جو اس کے بارے میں بہت یو ایس پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی ہے، چاہے آپ یو ایس پرسپیکٹیو کہیں یا یورپین پرسپیکٹیو کہیں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ اس وقت چائنا کا جو ایک بلاک ہے وہ صرف اس میں رشیا اور چائنا خود ہیں، اور دوسری طرف باقی سارا وہ ویسٹرن بلاک ہے جو کہ تقریباً 19th اور 20th سینچری سے رول کر رہا ہے دنیا پہ ان آل سینسز آف دا آرڈر. لیکن کچھ پروفیسرز اور کچھ اکانومسٹ اور کچھ ایکڈیمک لوگ ایسے ہیں جو اس تھیوری کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ آف یورپین سپریمیسی یا امریکن ایکسیپشنلزم ہے یہ غلط ہے. اور یہ جو چائنا کا رائز ہے اٹ از اے ویری نیچرل کم بیک آف اے ڈائنیسٹی، جو ایک وقت میں ڈائنیسٹی ہوتی تھی، ایک سویلائزیشن تھی، اس کی اتنی ڈیپتھ تھی جتنی ڈیپتھ خود یو ایس کی ہسٹری کی نہیں ہے. تو وین اٹ از کمنگ بیک، اس کے اوپر ایک ٹف پیریڈ آیا، وین اٹ از میکنگ اے کم بیک، تو ایک دم سے اس کو ایک مانسٹر اور اتنی ہورینڈس چیز بنا کے کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے سوویت یونین کے بارے میں بہت ڈرایا جاتا تھا کہ کمیونسٹ کو تو جہاں دیکھیں مار دیں. اسپائی وارس چلتی رہیں، کولڈ وار چلتی رہی، جب تک یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن نہیں ہو گئی تب تک امریکنز رکے نہیں، تب تک امریکن بلاک رکا نہیں ان کو کنٹیسٹ کرنا. اور ویسے بھی جو رشین کمیونزم تھا اس میں اور جو اس وقت چائنا کی آئیڈیولوجیکل سوچ ہے اور جو تھیم ہے اس میں بہت فرق ہے. بٹ اس بارے میں بات نہیں ہوتی، اس بارے میں ڈسکشنز نہیں ہوتی، بیکاز آف کورس دیر از اے ریشل فیکٹر انوالوڈ ہیئر، جس کو سارے ایسے لوگ جو کہ یو ایس میں بھی ایک بہت ایکیڈیمک لینس سے دیکھتے ہیں، جسٹس کے لینس سے دیکھتے ہیں، اکنامک لینس سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از اے پریجوڈس، ایک تعصب ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی فورس سامنے آنے لگتی ہے، چیلنج کرنے لگتی ہے ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو تو ساتھ ہی اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا اور ایک فیئر انسٹل کرنا شروع کر دیتی ہیں جو ایگزسٹنگ پاورز ہوتی ہیں. پروفیسر جیفری ساشیز ہیں، ہی از این اکانومسٹ. ان کو آپ سننے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں. ہی ہیز اے ٹریمنڈس گرپ آن اکانومی، کہ یہ جو اس وقت ٹریڈ وار چل رہی ہے یا اس سے پہلے جو اکنامک کنڈیشنز تھیں چائنا کی وہ کیسی تھیں، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا. اٹ ہیز اے ہول پرسپیکٹیو ٹو اٹ اینڈ اے ہول ہسٹری ٹو اٹ. اسی طرح پروفیسر چیس فری مین ہیں. چیس فری مین ان پرٹیکولر ایڈوائزر تھے ہنری کیسنجر کے 70s میں، اور انہوں نے اتنا پیپر ورک کیا تھا، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں چائنا ڈیسک کو دیکھتے تھے، انہوں نے اتنا پیپر ورک کر کے پریزنٹ کیا تھا ہنری کیسنجر کو کہ یو مسٹ انگیج وتھ چائنا، بیکاز اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم اس طرح بالکل ڈس انگیج ہو کے دنیا کے ایک حصے سے نہیں رہ سکتے. اور پھر ان کے کہنے پہ وہ جو ایک بڑا بریف سا کلوز پیریڈ آیا تھا بٹوین یو ایس اے اینڈ چائنا، وہ ان کے پیپرز اور ان کی پریزنٹیشنز کی بیس پہ آیا تھا. گو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب وہ چائنا جا رہے تھے ہنری کیسنجر کے ساتھ تو ان کی راستے میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو وہ پاکستان رک گئے تھے، وہ آگے جا نہیں سکے تھے. اور ڈاکٹر چیس فری مین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو امریکن ویو آف دا تھنگس ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. بیک ان 1940s اینڈ 50s ہر نیوز پیپر کے اپنے فارن جرنلسٹ اور کورسپونڈنٹ ہوتے تھے جو انہوں نے ٹیگ کیے ہوتے تھے ڈفرینٹ کنٹریز کو، وہ وہاں سے انہیں رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، تو ایک ورلڈ ویو آ رہا ہوتا تھا یو ایس میں. سو امیریکنز ور مور انفارمڈ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تقریباً 27,000 انہوں نے کہا جرنلسٹ ایسے تھے جو پوری دنیا میں کام کر رہے تھے اور رپورٹ کر رہے تھے یو ایس کو آن واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. ناؤ وی ریلائی آن BBC, ناؤ وی ریلائی آن DW، یعنی کہ ریجنل اگر کوئی نیوز چینلز ہیں تو ان سے جو خبر آ جائے گی ہم اس پہ ہی بلیو کر لیں گے اور اسی کو آگے لے کے چلیں گے، ہمارے لیے وہی ویو پوائنٹ کافی ہے. سو
ایک بڑی انر لکنگ اپروچ جب سے یو ایس کی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا. ایک ایکسیپشنلزم انہوں نے اپنے لیے کریٹ کر لیا ہے کہ وی آر دا لائنز آف دا ورلڈ, ہم ہی رول کر رہے ہیں, ہم ہی گورن کر رہے ہیں. وائی دیر از اے نیڈ ٹو نو اینی ادر کنٹری. تب سے یو ایس آئسولیٹ ہوا ہے اور دنیا میں اس کو پازیٹیولی پھر کمزور ریاستوں نے یا ایون جو اور بلاکس تھے جو کہ ابھی ریلیونٹ ہونا شروع ہوئے ہیں جیسے برکس ہے, آسیان ہے, انہوں نے پھر یو ایس کو ایک ہیجمون کی طرح دیکھنا شروع کر دیا. سو یو ایس کی یہ غلطیاں خود ان کے لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ دیر از آلسو اے جوک اباؤٹ اٹ کہ یو ایس کو کسی ملک کی جغرافی کا صرف تب پتہ چلتا ہے جب انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے. سو دس امیریکن ایکسیپشنلزم ہیز ٹو موو آن, اور وہ موو آن نہیں کر رہی, اسی لیے پھر وہ ایک ریشل سپریمیسی کا بھی روپ اختیار کرتی ہے وقتاً فوقتاً. چائنیز کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں جو کچھ پھیلایا جاتا ہے, جس طرح پینڈیمک میں آپ نے سنا کہ دے آر دا ونس جنہوں نے وہ وائرس پھیلایا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح جو جیفری ساشز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت رائیولری چل رہی ہے یہ بہت سارے لیئرز پہ ہے. ٹیک رائیولری بھی ہے, کرنسی کا بھی مسئلہ ہے, سپلائی چینز کا بھی مسئلہ ہے, سی روٹس کا بھی مسئلہ ہے, ٹیریٹوریل مسئلے بھی ہیں. سو اٹس اے کمپلیٹ پیکیج آف رائیولری. اور رائیولری کو بھی وہ ڈائسیکٹ کرتے ہیں آگے کہ اگر تو رائیولری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس سے ایک آگے اسٹیپ چلے جائیں تو اس کو کہتے ہیں انٹیگنزم ٹورڈز یور رائیول, کہ آپ باقاعدہ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش شروع کر دیں, اسپائنگ شروع کر دیں, کوورٹ آپریشنز کرنے شروع کر دیں کہ کسی طرح وہ پاور جو ہے وہ گر جائے, جیسے کولڈ وار میں یو ایس ایس آر کے خلاف کیا, اسپائی وارز چلتی تھیں. اور جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کہ اس وقت ہو رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ یو ایس, کے بالکل بلاکس بنانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے, ملٹری مسل فلیکسنگ بھی ہو رہی ہے, اور اکنامک مسل فلیکسنگ بھی ہو رہی ہے. چائنا کے بارے میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ چائنا نیور تھاٹ, ہسٹوریکلی 5000 اولڈ سویلائزیشن ہے چائنیز, دے نیور تھاٹ کہ ان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. میں بالکل بگننگ کی بات کر رہی ہوں. دے نیور تھاٹ کہ ان کو ملٹری مائٹ کی ضرورت ہے. دے نیور تھاٹ دے نیڈ اے اسٹریٹجی, بیکاز اگر آپ میپ پہ بھی دیکھیں تو وہ بڑے سیکیور تھے ان دیئر اون ڈومین. ایک باکس کی شکل میں چائنا ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے پاس ماؤنٹینس بھی ہیں, اس کے پاس ریورز بھی ہیں, اٹ ہیڈ ایوری تھنگ. ان کے پاس پاپولیشن بھی تھی کام کرنے کے لیے. 3 حصوں میں اگر ڈیوائڈ کریں تو ایک پری امپیریل چائنا تھا, کن ڈائنیسٹی سے پہلے کا, پھر کن ڈائنیسٹی سے ایک ڈائنیسٹک مونارک کی شکل اختیار کی, اور 1911 آنورڈز جو ہے وہ ماڈرن چائنا ہے جو اس وقت جس شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم ان تھیوریز کے مطابق چلیں جو ڈاکٹر جیفری لے کے چل رہے ہیں, ڈاکٹر چاس لے کے چل رہے ہیں, تو یہ چیزیں صرف ریورس ہو رہی ہیں, نتھنگ نیو از ہیپننگ. اور انہوں نے بڑی اس کی خوبصورت ایگزامپلس دی. انہوں نے کہا اگر 19th اور 20th سینچری میں 60% سب کچھ دنیا میں سپلائی ہو رہا تھا ایشیا سے, تو وہ جو یورپین بلاک اوپر آیا, وہ جس طریقے سے اوپر آیا, اس نے اس کو کیپچر کر لیا اور ایشیا 20% پہ ریڈیوس ہو گیا. وہ 60% یورپینس نے کیسے لیا؟ امپیریل پاورز کی شکل میں لیا. فار ایگزامپل ایک برٹش ہسٹورین ہے نیل فرگسن, ان سے کسی نے پوچھا کہ ول چائنا ایور بی اے سپر پاور. یہ 19th سینچری کی بات ہے جس میں چائنا بالکل بیک پہ چلا گیا تھا اور بہت ہی ڈکلائنڈ تھا, اور اس کی سول وارز بھی چل رہی تھیں اور ڈفرینٹ اور ایشوز بھی چل رہے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ول چائنا ایور بی اے سپر پاور, بیکاز یہ پہلے ہی اتنا رچ کنٹری ہے, رچ سویلائزیشن ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی, اسی لیے ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں تک بھی پہنچ گئی تھی. لیکن اب جو اس کا حال ہوا ہے یہ واپس آ سکے گا؟ تو نیل فرگسن نے کہا تھا آف کورس اٹ ول, بیکاز اٹ ہیز آلویز بین ایکسیپٹ فار دا 19th سینچری. چائنیز اس کو سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں. تھوڑی سی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو 1793 کی بات ہے کہ جارج میکارٹنی فرسٹ برٹش ایمبیسڈر بن کے چائنا گئے, اور اصل میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا حصہ تھے. آلریڈی
ٹی سے لے کے پورسلین تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ برٹن خرید رہا تھا چائنا سے، لیکن چائنا ان سے کچھ نہیں خریدتا تھا، اور برٹش کو اس کا بہت مسئلہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ہر جگہ اسی طرح گئی. وہ اس وقت کنگ جارج III تھے، اسی طریقے سے وہ ہر ان ایریاز میں جاتے تھے جہاں پہ ویلتھ ہے، اور اس کے اوپر پھر لیٹر آن قبضہ کرتے تھے، جس طرح بر صغیر پاک و ہند میں ہوا. تو بہرحال یہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ اس وقت کے چائنیز کنگ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا کریں، بیکاز ہم آپ سے اتنا کچھ خریدتے ہیں اور آپ کو ہم سلور میں پے کرتے ہیں. آف کورس اس ٹائم میں کرنسی نہیں ہوتی تھی، تو جب سلور میں آپ خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کنٹری جو ہے وہ رچ ہوتا جا رہا ہے، وہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ رچ ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کو جواب میں وہ کچھ نہیں خرید رہے. سو دیر واز اے ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو ان کے کنگ نے انکار کیا، انہوں نے کہا وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو. سو اتنا لمبا سفر کر کے آپ جو آئے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے جو آئے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پلیز گو بیک اینڈ نیور ریٹرن. ہم سے آپ کو جو چاہیے وہ آپ خریدتے رہیں. تو دیٹ از دا ٹائم وین میڈیکل ریزنس کے لیے یا میڈیکل یوز کے لیے اوپیم جو ہے وہ برٹش سپلائی کرتے تھے چائنا کو، اور اپر کلاس جو ہے وہ اس کو ریکریشن کے لیے بھی یوز کرتی تھی، لیکن اصل میں چائنا میں بینڈ تھی اوپیم. تو وہ جتنی بھی اماؤنٹ تھی اس کو مینی فولڈ بڑھا کے برٹشرز نے اسمگل کرنا شروع کر دیا انٹو چائنا، اور آہستہ آہستہ وہ اتنا پھیلا کہ وہ گلیوں میں لوگ اس کے عادی ہو گئے، اور اوپیم سویلائزیشن اس کو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور دس از وائی دے کالڈ اٹ سینچری آف ہیوملیشن، بیکاز اوپیم اتنی عام ہو گئی تھی کہ بے روزگاری بڑھ گئی، پاورٹی بڑھ گئی، میزری بڑھ گئی. وہی چائنا جہاں سے چیزیں باہر جاتی تھیں دنیا میں، وہاں پہ مینوفیکچرنگ بند ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسری یورپین پاور وہاں آئی اور اس نے وہاں قبضہ کرنا شروع کر دیا. فرانس بھی آ گیا، جاپان نے بھی اٹیک کر دیا، رشیا نے بھی ٹیریٹوریل کنسیشنز لینی شروع کر دیں، اور چائنا جو ہے وہ اپنی انٹرنل وارز بھی لڑ رہا تھا، جو باہر سے فورسز، فارن فورسز آ رہی تھیں ان کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا. تو شدید ڈکلائن میں کیا. مین وائل انٹرنلی بھی اسٹرگلز چل رہی تھیں کہ ڈائنیسٹی ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کنگز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، سول وارز کو کنٹرول کر کے جو کمانڈر آتا تھا وہ اپنی ایک اٹونمس اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ جو سارا پیریڈ ہے 1940s کا، جس میں پرل ہاربر اٹیک بھی ہوا، اور وہ ایک واحد ٹائم تھا جس وقت یو ایس نے چائنا کو سپورٹ اس لیے کیا کہ کم از کم یہ نہ ہو کہ جاپنیز وہاں پر پرماننٹ بیٹھ جائیں، پھر ہمارے لیے ایک مشکل ہو جائے گی. سو a lot of chaos was happening. اس سب میں ہی ماؤ زے تونگ جو ہیں وہ آئے، انہوں نے اس کو ریپبلک آف چائنا میں کنورٹ کیا. وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا، بیکاز جو کنفیوشس ہے، جو کہ اصل ریلیجن یا آئیڈیالوجی اگر کوئی ہے جس کو چائنیز فالو کرتے ہیں تو وہ کنفیوشس ہے. اور کنفیوشس جو ہے وہ اٹ سیلف اسٹیٹ کرافٹ کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں آل فار ون. یہ جو کانسیپٹ آل فار ون ہے یہ ادھر سے آیا ہے. دے سے کہ جو ہر ایک چھوٹی اینٹی ہے، ہر انسان وہ ایک بڑے کاز کے لیے کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل ہر سٹیزن اپنی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہا ہے. کمیونزم اس کے قریب ضرور ہے، بٹ یہ آئیڈیالوجی ٹوٹلی اس سے ڈفرینٹ ہے. سو دیور کلیشز. کمیونزم سے بھی لڑائی چل رہی تھی. ماؤ جو تھے وہ کنفیوشس آئیڈیالوجی لے کے آئے تھے، ساتھ ساتھ ایک بریڈ ایسی بھی تھی جو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو تھی، ایکیڈیمک تھی. وہ چاہتی تھی کہ یہاں پہ کیپٹلسٹ مارکیٹ کی ایکسیس ہونی چاہیے تاکہ چائنا کھڑا ہو. اس سارے کیوس کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ دس از دا سینچری آف ہیوملیشن، بیکاز انٹرنل وارز، فارن آکوپیشن، اوپیم وارز، انٹرنل رفٹس آف دا لوکل کمانڈرز، لوکل پولیٹیکل فگرز، ان سب کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی. سو جو ریٹرن آف چائنا ہوا ہے وہ جا کے ہوا ہے 1949 میں، اور 1949 کے بعد اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ 110 ایئرز بنتے ہیں آف ڈیوسٹیٹنگ ڈیفیٹس، کلچرل ہیوملیشن، زیرو بزنس. اس کے علاوہ یورپینز رول کر رہے تھے، آپ کا کلچرل آئیڈینٹی آپ کی ختم ہو گئی تھی. سو اٹ واز لائک اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچ. اب اس ریٹرن آف چائنا کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی دنیا. یہاں سے یہ پرابلم اسٹارٹ ہوئی ہے کہ دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اگر وہاں پہ امن قائم ہو بھی گیا ہے تو وہ اتنی جلدی دے ول ریٹرن ٹو دیٹ فیز جہاں پہ وہ ماضی میں اپنی 5000 ایئرز کی ہسٹری میں گن پاؤڈر بھی بناتے رہے ہیں، پیپر کرنسی بھی انہوں نے بنائی، نیویگیشن سسٹمز انہوں نے ڈیولپ کیے، اور ری رائٹنگ آف دا ہسٹری کر کے یورپینس نے یہ سب چیزیں مٹا دیں. اس لیے آج ہم یہ بات نہیں جانتے جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. سو ہیئر کمز دا امیرکن ایکسیپشنلزم اینڈ دا بائس
فار دا ادر سویلائزیشنس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی سپریمیسی ہونی چاہیے. میکسیمم یورپینس کے ساتھ تھوڑی سی کنسیشن رکھتے ہیں امیریکنس. اس کی ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کرتے. وہاں کمیونزم کیپٹلزم ٹائپ کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. سو دس از وائی, اس بیگیج کے ساتھ اگر آپ اندازہ کریں کہ چائنا ہیز میڈ اے کم بیک, تو وہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا. اینڈ دین ود دا رائز آف دا پوٹن, جس طرح پوٹن ادھر واپس آئے رشین ڈس انٹیگریشن کے بعد, انہوں نے واپس اپنا ملک سنبھالا. چائنا اینڈ رشیا کوڈ کو ریلیٹ کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں, گلوبل ساؤتھ میں ریلیونٹ ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے ری بلڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو. سو کمیونزم از ناٹ دا اونلی بانڈنگ بلاک بٹوین دا ٹو کنٹریز. یہ صرف پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, یہ صرف بتایا جاتا ہے, ادروائز چائنیز آئیڈیالوجی از ویری ڈفرینٹ فرام دا ایکچوئل کمیونزم. اسی طرح اگر اب ہم اس کو اینڈ کی طرف لے کے آئیں, سو دس از وائی میں آپ کو اگر ڈفرینٹ فلاسفرز کی اس کے اوپر کامنٹری تھوڑی سی ایڈ کروں, تو وہ کہتے ہیں بفور یورپینس چائنیز ور رولنگ دا ورلڈ, سو دیئر ریٹرن از اونلی نیچرل. اس کے علاوہ بیکمنگ اے جائنٹ ان ٹیک اینڈ اکانومی, اٹ از آلسو نیچرل بیکاز ان کو تو زبردستی سبڈیو کیا گیا تھا, اینڈ برٹش امپیریلزم واز فرسٹ ٹو اسٹارٹیڈ, اور اس کے بعد یو ایس نے بھی ان کو سبڈیو کرنے کی کوشش کی. سو دے آر اونلی ریٹرننگ ٹو ری بیلنس دا ورلڈ. اور اگر اس ری بیلنس سے یو ایس اور یو ایس کے ایلائز تھریٹن ہوتے ہیں تو دیٹ شوڈ بی دیئر پرابلم. اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جب پاکستان اپنی ایک پالیسی یا پوسچرنگ کرتا ہے, تو اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ پالیسی میکنگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اے ویری رچ سویلائزیشن, جو کہ دنیا میں بیسک وہ چیزیں جن کی بیس پہ آج ملٹری کمپلیکسز کھڑے ہیں, جن کی بیس پہ آج ٹیکنالوجی کھڑی ہے, جن کی بیس پہ آج کرنسی سواپ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں آلریڈی آسیان میں, برکس میں, یہ سب کچھ اس کی بیسز وہاں آلریڈی 5000 ایئرس پہلے موجود تھیں. تو یہ ایک تھریٹ بن گئی ہے فار دا یو ایس. اس لیے یہ ٹیرف وارز, ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے. اسپیشلی یو ایس کے لوگوں کو تو ڈرانا بہت آسان ہے. وہ جو پیمپرڈ بیبیز ہوتے ہیں جن کو عادت نہیں ہوتی, ہو آر ناٹ ایکسپوز ٹو دا ورلڈ, جنہوں نے مشکلیں نہیں دیکھی ہوتی, جب آپ ان کو ڈرا دیں کہ باہر نہیں جانا کیونکہ باہر کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو آپ کو کھا جائے گی, تو وہ بیبیز کبھی باہر نہیں جائیں گے. اس وقت یہی حال امریکنس کا ہو گیا ہے. اور جب ان کو خود وہ ڈکٹیٹرشپ بھگتنی پڑ رہی ہے جو اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ وہاں اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے, تو وہ ان کے لیے بالکل نہیں ہے. اب چائنا جب واپس آ رہا ہے تو چائنا وہ مار کھا کے واپس آ رہا ہے. The whole century was full of humiliation for them, defeats, foreign occupation, internal wars, you name it. So they are coming back in a big way, and their comeback is very natural. تو وہاں کا جو ہر سٹیزن ہے اس میں ان کی آئیڈیالوجی ریفلیکٹ کرتی ہے, ان کی یہ فاؤنڈیشن ریفلیکٹ کرتی ہے. اس لیے اگر آپ کبھی یونیورسٹیز میں باہر پڑھے ہوں یا آپ نے چائنیز کے ساتھ کام کیا ہو, تو یو ول نوٹ دس کہ وہ بڑا ایک کانسنٹریٹڈ سی اپروچ رکھتے ہیں. وہ بہت ملتے جلتے نہیں ہیں کلچرز کے ساتھ, بیکاز انہوں نے جو ٹائم دیکھا, جس طرح ان کی گروتھ ہوئی ہے, جس ٹائمز میں ان کے فور فادرز نے ان کو یہ بتایا ہے دیٹ وی ہیو ٹو میک اے کم بیک ٹو دا ورلڈ, اس میں ان کی اورینٹیشن ہی ایسی ہوئی ہے. اسٹل دے ہیو لرنڈ آل دا لینگویجز. ہمیں چائنیز نہیں آتی لیکن چائنیز کو بہت ساری لینگویجز آتی ہیں. اسٹل دے آر ایکسلنگ ان ٹیکنالوجی, اسٹل دے آر ایکسلنگ ان اکانومی. سو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بیس پہ مجھے یہ لگا کہ ہمیں تھوڑی سی اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نیچرلی چینج ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہا تھا دس از ایشین کنٹری, دس از ایشین سینچری, کہ اگر 19th اور 20th سینچری جو ہے وہ امریکن اینڈ یورپین سینچری تھی بیکاز انہوں نے میکسیمم اکانومی سے فائدہ اٹھایا, تو یہ جو 21st سینچری ہے یہ ایشین سینچری ہے. اور اینڈ بائی ایشین سینچری اٹ ڈزنٹ مین اونلی چائنا, ساؤتھ ایشیا ہو یا ویسٹ ایشیا ہو. ویسٹ ایشیا میں گلف کنٹریز ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ کیسے ایمرج کر رہی ہیں. ساؤتھ ایشیا میں آسیان میں جتنی کنٹریز آتی ہیں وہ سب ایمرج کر رہی ہیں. یہ نیچرل بلاکس بن رہے ہیں ایشیا کے. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہمیشہ امپیریل پاورز نے یوز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں, اگر اسی پالیسی کو یوز کرتے ہوئے جو بیچ میں ایک اسپوائلر ڈال دیا گیا ہے وہ انڈیا کی شکل میں موجود ہے, اور وہ اس کو ایشین سینچری اس طرح بننے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح ہم سب
مل کے گرو کر سکتے تھے. تو یہ بھی امریکن ایکسیپشنلزم کی ایک اسٹریٹجی ہے, اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. سو دس از ہاؤ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ وائی چائناز گروتھ از سین ایز سم تھنگ ویری الارمنگ, اور اس کے بارے میں ہم کیوں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں. یہ سب ایک آرگنائزڈ پروپیگنڈا کا حصہ ہے جو کہ آف کورس ویسٹ اور یورپ کی طرف سے آیا ہے, اور دنیا از لکنگ ٹو ورڈز ایسٹ, اور یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہو رہی. حالانکہ ہم کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ لیٹ دیم گرو ایز ویل, ہم نے تو جتنی گروتھ کی ہے وہ کی ہے, لیٹس لرن فرام ایچ ادر. بٹ آف کورس میں بہت آئیڈیل بات کر رہی ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. دس از ہاؤ دا ورلڈ پالیٹکس ورک, دس از ہاؤ دا گلوبل آرڈر ورکس, کہ جیسے ہی کوئی بلاک تھریٹنڈ فیل کرتا ہے تو وہ ویسے ہی بیہیو کرتا ہے جس طرح US کر رہا ہے. I'll see you tomorrow.